الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ داہنے ہاتھ سے کھائیں اور پئیں، اور بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے شیطان اس عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے اور وہ اپنے ایمان کی کمی کی بنا پر بائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ ان میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو تکبر اور غرور کی وجہ سے بائیں سے کھائیں اور پئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر کے مخالفت کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا، کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا کبھی نہ کر سکے گا، کیونکہ اس شخص نے کبر و غرور کی بنا پر کہا تھا کہ میں آپ کی بات کیسے مان لوں۔ تو چنانچہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور مستقبل میں وہ کبھی اپنے منہ تک اپنا داہنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر اس کے بعد داہنا ہاتھ اس کے منہ تک کبھی نہیں پہنچا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا عذر کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی کرے اس پر بد دعا کرنا جائز ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بات ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، اور اسی طرح سے کھانے کے دوران کھانے کے آداب کی تعلیم دی جائے۔ اگر کسی شخص کے یہاں خلاف ورزی دیکھی جائے تو اسے بتایا جائے کہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، جیسے داہنا ہاتھ زخمی ہے یا کوئی بیماری ہے یا داہنا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو بائیں ہاتھ سے کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔